ہیو یو ایور تھاٹ کہ کیسے انسان دنیا کے تمام جانوروں سے زیادہ پاورفل ہے؟ اس کا جواب کئی سالوں سے فلاسفرز اسکالرز اپنے نالج کے حساب سے دیتے آئے ہیں۔ آج بھی ہم کچھ ایسے ہی ایک ایکسپلینیشن کو ڈسکس کریں گے جس میں اس بات کا جواب ہے۔ اگر فار ایگزامپل ہم ایک چیمپینزی کو اور ایک انسان کو ایک کیج میں بند کر دیں اور ان کے درمیان فائٹنگ کر دیں تو ظاہری بات ہے کہ چیمپینزی جیتے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹرینتھ ہے وہ انسان کو سپیریئر نہیں بنا رہی ہے دوسرے جانوروں پہ۔ یعنی دنیا میں بہت سارے ایسے جانور ہیں جو ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہیں، بہت زیادہ اسٹرینتھ، فزیکل اسٹرینتھ ان کی زیادہ ہے ہم سے۔ اگر ہم کہیں کہ ہیومن کے درمیان کوآپریشن ہے، یعنی وہ مل جل کر کام کرتی ہیں، یونٹی کے ساتھ کام کر سکتی ہے، تو اس طرح تو ہمیں اور بہت سارے جانوروں میں بھی اگزامپل ملتی ہیں جو کوآپریشن میں کام کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل شہد کی مکھیاں، ان کی تو اپنی ہی ایک کانسٹیٹیوشن ٹائپ ہوتی ہے جس میں ایک کوئین ہوتا ہے، ورکرز ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک باقاعدہ ایک آئین کے تحت کام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے، یا چونٹیوں کی اگزامپل لے لیں، یا پہلے جس طرح ہم نے چیمپینزی کو ہی لے لیں تو وہ بھی تو گروپ میں رہتے ہیں۔ ان کے گروپس میں بھی الفا چیمپینزی یعنی لیڈر چیمپینزی کا کانسیپٹ ہے، جو اپنے گروپ کو لیڈ کرتا ہے، جگہ بنا کر وہاں رہتا ہے، یعنی اپنے گروپ کی پروٹیکشن کرتا ہے، یعنی وہ بھی کوآپریشن کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو پھر انسان میں ایسا کیا ہے کہ وہ دوسرے اس جانوروں پہ رول کر رہا ہے یا پوری دنیا پہ رول کر رہا ہے؟ اگر جنرلی یہ بھی دیکھیں کہ درخت، پھل پھول، ریورز، ماؤنٹنز، ان سب کو تو جانور بھی دیکھ سکتے ہیں، ان کو ہم بھی دیکھ سکتے ہیں، تو پھر ہم میں ایسا کیا ہے کہ وہ دوسرے جانوروں پہ، جو دوسرے جانوروں میں نہیں ہے، ہم میں ایسا کیا ہے کہ ہم پاورفل ہیں ان جانوروں سے؟ اس ایکسپلینیشن کے مطابق ہم فکشنل ریئلٹی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب یہ فکشنل ریئلٹی کیا ہے؟ فار ایگزامپل، آپ کبھی بھی ایک بندر کو ایک کاغذ کے ٹکڑے کے لیے کنونس نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو ان ریٹرن بنانا دے دیں، لیکن آپ ایک انسان کو ضرور کر سکتے ہیں، یعنی اس کو کہیں کہ یہ 10 روپے ہے، یعنی 10 روپے اس کو دکھا دیں اور وہ ان ریٹرن آپ کو چیزیں دیتا ہے، لیکن ایک منکی یہ کام نہیں کر سکتی۔ یعنی ہمارے اندر ریئلٹی کو آبزرو کرنے کے ساتھ ساتھ، یعنی پہاڑ، سورج، دریا کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی خوبی ہے کہ ہم سٹوریز کریٹ کرتی ہیں، اور ہم ایسے سٹوریز بناتے ہیں جو لوگ کنونس ہو جاتے ہیں، اور کنونس ہو کے اس پہ اعتبار کرتے ہیں، اور اس اعتبار کی وجہ سے ہماری ڈے ٹو ڈے لائف جو ہے وہ آسان ہوتی ہے اور اسٹرینتھن ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر گروپس آف اسپیشیز آف اینیملز۔ اب بات یہ بھی ہے کہ سوشیولوجسٹ کے مطابق ایک پیسفل ہیومن آرگنائزیشن کی تعداد لگ بھگ 150 انڈیویجول کے قریب ہے، یعنی 150 سے زیادہ اگر ہیومن ایک جگہ پہ کام کر رہے ہوں گے تو وہ اسٹیبلٹی کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، یہ مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر اب ہم اس زمانے میں دیکھیں تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی کنٹریز بنی ہیں، ان کنٹریز میں میلینز آف پاپولیشن میں لوگ رہتے ہیں، اور وہ لوگ بالکل یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں، آلموسٹ یونٹی کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو یہ کریٹیکل تھریشولڈ، یعنی جو ہم کہتے ہیں کہ 150 سے زیادہ لوگ ایک ساتھ کام نہیں کر سکتے، یا 150 سے زیادہ لوگ افیکٹولی کوآپریٹ نہیں کر سکتے، تو ہم نے یہ تھریشولڈ کیسے کراس کیا؟ تو یہ ایکسپلینیشن کے مطابق یہ ہماری سٹوری ٹیلنگ کی ایبیلٹی کی وجہ سے، یعنی ہم نے اتنی پاورفل سٹوریز کریٹ کی کہ وہ ہماری ریئلٹی کا حصہ بن گئے۔ فار ایگزامپل، 2 کرسچنز جو کبھی بھی انہوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا ہے، وہ مل کر ایک ہاسپٹل کی پول فنڈنگ کریں گے، کیونکہ ان دونوں کو اس سٹوری پہ یقین ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو بعد میں ان کو اس کی نیکی ملے گی۔ یا 2 لائرز جو کبھی بھی نہیں ملے ہیں، وہ ایک کمپلیٹ اسٹرینجر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دن رات کوشش کریں گے، اور کیونکہ ان کو لا جسٹس کی سٹوریز پہ اعتبار ہے، یا اس میجیکل پیپر پہ اعتبار ہے کہ وہ بلیو کرتے ہیں کہ اگر وہ ان کے پاس آ گئی تو وہ اس سے ہر چیز خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح ان نٹشل ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو فکشنل ریئلٹی کریٹ کرنے کا جو پاور ہے، یہ ہمیں پاورفل بناتی ہے دوسرے جانوروں پہ۔ اس ایکسپلینیشن کے مطابق پرانے زمانے میں جادوگر ہوا کرتے تھے جو مختلف سٹوریز سناتی تھیں یا متس سناتے تھے کہ اس طرح کا دیوتا ہوتا ہے، یا اس طرح کے پاورفل ڈیمنز ہوتے ہیں، ان کی باتیں کرتے تھے، اور لوگ ان پہ اعتبار کرتے تھے، اور لوگوں کا اعتبار اتنا پختہ ہو جاتا تھا کہ وہ کبھی کبھی ان ڈیمنز کو، ان شیطانوں کو دیکھ بھی لیتے تھے۔
اسی طرح اس زمانے میں بھی ہمارے پاس لائرز اور بزنس مین ہیں جن کے پاس کچھ جادوئی منتر ہے، کچھ ڈیکوریٹڈ پیپرز ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ کچھ ایسا کریٹ کر سکتے ہیں جن کی ایگزسٹنس پہلے تھی ہی نہیں. یعنی فار ایگزامپل ایک سرٹیفائڈ لائر جب ایک کچھ جادوئی منتر پھونکتا ہے اور ایک کاغذ پہ لکھتا ہے، ایک ڈیکوریٹڈ کاغذ پہ لکھتا ہے اور اپنا دستخط جب اس کے نیچے کرتا ہے تو ایک ایسی چیز وہ بنا دیتا ہے جسے لاء کی زبان میں کہتے ہیں لیگل پرسن. یعنی وہ کچھ ایسی چیز بنا دیتا ہے کہ پہلے وہ نہیں تھی لیکن اب وہ ہے. اب وہ ایک ایسی چیز بنا لی اس نے بنا لی کہ وہ اس کی اپنی ایسٹس بھی ہیں، وہ اپنے اونر سے الگ ایک چیز ہے. یعنی وہ دوسروں کو کورٹ میں گھسیٹ بھی سکتی ہے، کوئی اور بھی اس کو کورٹ میں گھسیٹ سکتا ہے، وہ لوگوں کو لون بھی دے سکتا ہے، لون لوگ بھی اس سے لے سکتے ہیں. یعنی وہ ایک لیگل پرسن اس نے کریٹ کر دیا اور لوگوں نے بھی اس پہ اعتبار کیا، اپنے پیسے بھی اس لیگل پرسن کو دے دیتے ہیں اور وہ بھی لوگوں سے پیسے لیتا ہے. اور اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا تو اس کے احاطے میں تو وہ اس سے پوچھ گچھ بھی کر سکتا ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح پرانے زمانے میں جادو کرتے تو اس زمانے میں ہمارے پاس لائر اور بزنس مین ہیں جو ایسی چیزیں کریٹ کر رہی ہیں کہ جن کی ایگزسٹنس پہ لوگوں کو بیلیف ہونے لگا ہے اور لوگ اپنے پیسے اس پہ انویسٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی لوگوں کو پیسے دے رہا ہے. یعنی یہ فکشنل ریئلٹیز ڈفرینٹ طریقے سے لائرز بھی، بزنس مین بھی اور دوسرے طبقے کے لوگ اسکالرز بھی بناتے جا رہے ہیں اور لوگ اس پہ اعتبار کرتے جا رہے ہیں. اور جس فکشنل ریئلٹی پہ اعتبار ہوتا جا رہا ہے، ٹرسٹ کریٹ ہوتا جا رہا ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے اور وہ اتنا ریئلٹی کا حصہ بنتا جا رہا ہے اور باقی جو ہے وہ ہم سے چھوٹتی جا رہی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ دوسرے جانوروں سے زیادہ پاورفل ہیں اور دنیا پہ رول کر رہے ہیں. اور یہ سب کچھ جو تھا یہ اس ایکسپلینیشن کے مطابق تھا. ڈفرینٹ اور بھی تھیوریز ہیں، ڈفرینٹ اور بھی ایکسپلینیشن ہے جو اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایکسپلین کرتی ہے کہ کیسے ہیومن پاورفل ہے، لیکن آج کے لیے صرف یہی ایکسپلینیشن تھی. تھینک یو سو مچ.